طرح قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے ان کی آزادی کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ؟ ان کی خان صاحب کی آزادی کے ساتھ ہی ان کی آزادی ممکن ہے. ان کو تو چونکہ سزائیں کر دی ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے, جیسے کسی کے 2-2 سال, جتنے ٹکٹ ہولڈر تھے پنجاب کے اندر وہ آپ نے دیکھا ان سب کی 2-2 سال تھی سزا. اور پھر اس کے علاوہ جس طرح جو انہوں نے کرائٹیریاز رکھے ہوئے تھے سزائوں کے, تو وہ جتنے ٹکٹ ہولڈر تھے ہم ان کی 2 سال تھی, باقی کسی کی 2 سال, کسی کے 4, کسی کے 10. تو آپ دیکھیں وہاں پہ یہ جب تک میرے قائد نہیں آتے, ہمیں اگر ان کے لیے اسٹرگل کری تو اوبیسلی ان کے لیے آٹومیٹکلی وہ ساتھ چلے گئے. اور پھر جو بھی ان کی فیملیز کو مل رہے ہیں, ہم جو بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں جس طرح کی بھی ہو سکتی ہے پرسنل لیول پہ جا کے سپورٹ کر رہے ہیں. سر آپ بیتی میں چھوٹا بیٹا جی, وہ ہمارا بھی بیٹا تھا, یقین کریں ہم سب, ہمارا دل خون کے آنسو رویا. آپ بیتی, آپ بتائیں اس وقت ایک باپ کو اپنے بیٹے کی آخری رسومات میں بھی ملاقات کی جو اجازت دی جاتی ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. کیا کہتے ہیں سر, وہ بیٹا, اس بیٹے نے قربانی دی میرے ملک کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. کسی باپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل تو یہی کام ہوتا ہے کہ جب اس کے بیٹے کی لاش اور اس پہ وہ اس کو قبر تک اس کے اوپر مٹی بھی نہ ڈال سکے, اور اس سے زیادہ کیا مشکل ہو سکتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ اس کی اس قربانی کے بدلے ہمارے ملک کے اندر میرے قائد کو دوبارہ سے اس طرح کا نظام دیں کہ تاکہ وہ پراپر انصاف کا نظام لا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کی موت کے صدقے شاید اللہ تعالیٰ ہماری آخرت سنوار دے. بس اللہ سے یہی دعا ہے. بہت شکریہ. سر خان صاحب میں ایسی کیا چیز دیکھی جو باقی کسی لیڈر میں آپ کو نظر نہیں آئی؟ کیونکہ بہت سارے لیڈر آپ نے دیکھے ہیں, 70 سال ہو گئے. اگر نواز شریف کا کمپیریزن ہم نہیں کر رہے, لیکن اگر کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ان کی تو بالکل اپنے منہ پہ ایسے قائد کے سامنے ان کو کمپیریزن کرنا تو توہین سمجھتا ہوں. ہماری مجبوری ہے, 3 دفعہ وہی پرائم منسٹر رہے ہیں. وہ تو قوم کی بدقسمتی ہوتی ہے, ایسی چیزوں میں تو قوم کی بدقسمتی ہوتی ہے. کیا حال ہے سر؟ تو لیکن یہ ہے کہ میرا قائد جو ہے نا, وہ چونکہ میں نے ہسٹری بہت اچھے طریقے سے پڑھی ہے, ہسٹری صرف یہ بتاتی ہے کہ جتنے بڑے بڑے جو رحمت اللہ علیہ کچھ 100 سال بعد 200 سال بعد جن کو رحمت اللہ کہا گیا, تو میں نے اس کو پہلے سے یہ پریڈکٹ کیا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ہمیں ایک تحفہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو, اس مسلمانوں کی جو 1.5 بلین مسلمان ہیں, ان کو عمران خان صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا. اللہ کی ان پر رحمت ہو. یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں سے ہیں. سر آپ کے بہت زیادہ کارنامے ہیں, میں یقین کر لیں میں ذاتی طور پر آپ کا عاشق ہوں, فین ہوں, اور ہمیشہ میرے والدین کی نصیحت یہ ہے کہ ہمیشہ بہادر لوگوں کے ہم یہ لاسٹ میں لاسٹ میں اپنی کوئی تعریف نہیں کرنی. لاسٹ میں کوئی بھی دیکھیں, آپ نے اس نیشنلٹی کا فرق جاننا ہے. جو لاہور کی نیشنلٹی یا خاص طور پہ سینٹرل پنجاب اور لاہور کی, وہ میٹر کرتے ہیں, کیونکہ پختون تو ہمیشہ نکلا ہے, پختون تو لاکھوں کے حساب سے نکلا ہے, لیکن پنجاب سے ہمیں کمی رہی ہے. میرا پورا ایمان ہے کہ اب پنجاب سے لوگ ضرور نکلیں گے. موبلائزیشن کی ضرورت تھی, وہ شروع ہو گئی. خاص طور پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر جتنے جو ریئل ورکر ہے آپ نے اگر اس کو اٹھا دیا, جو میرا اس وقت طریقہ کار ہے, ابھی میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نے آلریڈی فارمز کل میں نے سبمٹ کروا دی, مطلب وہ آن لائن کر دی. میں آن لائن ہی ہمیں ساری پبلک کی ہیں پراپرلی, اپلیکیشن آئیں گی اور ان سب کے انٹرویو ہوں گے, 1 to 1 سب کے ہوں گے جتنے بھی وہاں پر. ان میں سے ہم دیکھیں گے ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آئیں گے. کسی ایم پی اے کسی ایم این اے کی کوئی سفارش نہیں چلے گی. میں سب کو پھر مطلب یہاں پہ لائیو درخواست کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھے کہ میں کسی ایم پی ایم این اے صاحب کی سن کے اور وہ پھر میں وہ ان کے لوگوں کو رکھ کے اور پھر ہم پارٹی اسی طرح دبی رہے. میں صرف ان لوگوں کو رکھوں گا انشاءاللہ جو لوگ ٹیلنٹ کے ساتھ اوپر آئیں, جو کنونس کر سکیں کہ وہ اس تحریک کے اندر صحیح معنوں میں ساتھ دیں گے, تو وہ انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے. جب یہ لوگ نکلیں گے, منظم ہوگا نظام, پوری تحریک جو ہے نا ایک جوش پکڑے گی, پھر انشاءاللہ خان صاحب ضرور آئیں گے, قوم پھر نکلے گی. جب السلام علیکم, کیسے ہیں, خیریت سے؟ تو جب بیسیکلی قوم آپ کی نکلے گی نا, قوم کو نکالنے سے پہلے ہمیں تنظیمی سیٹ اپ وہ سارا کلیئر کرنا ہوگا. تنظیمی سیٹ اپ ہمارا منظم ہو گیا انشاءاللہ, اس کے بعد قوم نکلے گی. یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی کسی ایم این اے کسی ایم پی اے کی سفارش آپ نہیں مانیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جنہوں نے سیٹیں سنبھالی, مجھے خان صاحب نے مجھے کسی نے نہیں لگایا, مجھے میرے قائد نے اندر سے بیٹھ کے لگایا ہوا, ٹھیک ہے. تو میرے پاس ذمہ داری میرے قائد کی ہے. تو اسی طرح میرے قائد کو لگتا تھا شاید اس سیٹ کے لیے مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس کے لیے بہتر ہوں خاص طور پہ, تو مجھے میرے قائد کو لگا کہ وہ بہتر ہوں میں, تو وہ اس لیے میں بھی اب انشاءاللہ ایسے لوگوں کو چوز کروں گا کہ سب سے مل کے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میرٹ پہ آتے ہوں, میرٹوکریسی انشاءاللہ پارٹی ود ان پارٹی بھی چلے گی. تھینک یو. کوئی بندہ ہمارے اندر نہیں ہے. چپ کریں. آج میں وکیلوں کو ایک چیز بتاؤں,
आज आप 26वीं तरमीम के खिलाफ जज नहीं खड़े हुए ना जी आज उसके नताइज देख लें बिल्कुल आज जजेस भी बेबस हैं जी और आज आप भी इंसाफ के लिए बेबस हैं और आप 26वीं तरमीम के बाद एक 27वीं तरमीम भी आ रही है और आप लोग जब ये हालात हो गए हैं तो आप लोगों को ये समझ आ रही होगी कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम हाथ से निकल चुका है खत्म हो गया अगर आप लोग नहीं खड़े होंगे 26 तरमीम के खिलाफ तो आप मैम, शुरू से हमारे वकीलों को उसके बाद 27वीं तरमीम आएगी और उसके बाद जो बाकी कसर रह गई है हमारे इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाएंगे बिल्कुल जो मुकम्मल तरीके से और आज देख लें क्या हो रहा है इमरान साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज देखिए, आपकी सिक्योरिटी और पॉलिसी हाई कोर्ट पॉलिसी की बेस की बात करूंगा, आप हमें इसलिए नहीं जाने दे रहे कि नहीं है यार एक मिनट सर आप हमसे और आप अपने मसाइल में करें ना हाई कोर्ट